السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج کے ویڈیو میں ہم ایک ہندو لڑکی کا بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ بتانے والے ہیں۔ وہ ہندو لڑکی جس وقت اس کے شوہر کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کی بیوی ایک مسلمان ہے تو اس کے شوہر نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، جب آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ دوستوں، آپ کو پہلے بتا دیں کہ یہ واقعہ اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا سچا واقعہ بتایا جاتا ہے۔ جی ہاں، وہی اتر پردیش جہاں کے مکھیہ منتری یوگی ہے، اور یہ واقعہ آپ کو عبرت کے طور پر بتایا جاتا ہے جو سچا ہے، جس کو سن کر آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا یہ واقعہ بتایا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک غیر مسلم اور ایک مسلم کا گھر پاس پاس ہی میں تھا۔ غیر مسلم کے گھر میں 4 یا 5 سال کی چھوٹی سی بچی تھی۔ وہ پاس میں ہی اپنی ایک سہیلی کے گھر پر کھیلنے کے لیے جایا کرتی تھی، جس طرح سے عام گھروں کے بچے اپنے آس پاس کھیلنے کے لیے جایا کرتے ہیں، ویسے ہی یہ بچی بھی اپنے پاس کے گھر میں کھیلنے جایا کرتی تھی۔ پر جس بچی کے ساتھ میں یہ کھیلنے جاتی تھی وہ بچی مسلمان تھی۔ اس کی والدہ اپنے گھر میں بچوں کو قرآن مجید پڑھنا سکھایا کرتی تھی، اس لیے وہ لڑکی کچھ دیر تو اپنی سہیلی کے ساتھ میں کھیلتی، اور اس کے بعد جب اس مسلم بچی کی والدہ اپنی بچی کو قرآن مجید سکھانے کے لیے بلاتی تو وہ ہندو لڑکی بھی اس کے ساتھ میں بیٹھ کر قرآن کو دیکھا کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کا بھی من پڑھنے کو کرنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنی سہیلی کی ماں سے کہا کہ چاچی، میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ اب سہیلی کی ماں نے ساتھ میں اس کو بھی پڑھانا شروع کر دیا۔ ہندو لڑکی نے دھیرے دھیرے قاعدہ پڑھنا سیکھ لیا، پھر باقاعدہ قرآن مجید بھی اپنی سہیلی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس بچی نے اپنے ماں باپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ جب مسلم لڑکی نے قرآن مجید پڑھنا مکمل سیکھ لیا، تب تک یہ غیر مسلم لڑکی بھی پورا قرآن مجید پڑھنا سیکھ گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا، اس کے بعد میں ایک ایسا وقت آیا کہ وہ بچی جوان ہو گئی۔ ماں باپ نے اس لڑکی کی شادی ایک غیر مسلم ہندو کے ساتھ طے کر دی۔ وہ اتنا زیادہ کٹر تھا، وہ مسلمان سے بات کرنا تو دور کی بات، اسے وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کو مسلمانوں کے بارے میں غلط جانکاری دی گئی تھی۔ اب اس لڑکی کی شادی ہونے لگی۔ ایک دن وہ لڑکی اپنے مسلم سہیلی کے ماں کے پاس گئی اور اس کو کہنے لگی کہ میں نے آپ سے پورا قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیا، میں نے دل ہی دل میں کلمہ بھی پڑھ لیا، مگر میں اس کے بارے میں اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ اگر میں نے ان کو یہ بتایا تو گھر میں کلیش ہو جائے گا اور مجھے گھر سے نکال دیا جائے گا، اور اب میری شادی بھی ایک ایسے انسان کے ساتھ ہونے والی ہے جو مسلمان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ یہ سن کر اس کی سہیلی کی ماں نے کہا، بیٹا، اگر تجھ کو قرآن پاک سے سچی محبت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اس کے بعد سہیلی کی والدہ نے اس کے لیے شادی کا ایک تحفہ تیار کیا۔ اس کو تحفے کے طور پر قرآن مجید کو دینے کا ارادہ کیا۔ پھر اس کے گھر جا کر اس لڑکی کی ماں سے کہا، ہم نے اس کی پیکنگ بہت ہی خوبصورت طریقے سے کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ تحفہ لڑکی کے سسرال میں ہی کھلے۔ لڑکی کی ماں نے ان کی اس بات کو مان لیا، اور پیارے دوستوں، اس کے بعد اس لڑکی کی شادی ہو گئی۔ وہ اپنے سسرال پہنچ گئی اور اس کے ساتھ میں وہ قرآن پاک کا تحفہ بھی سسرال پہنچ گیا۔ اس لڑکی نے قرآن پاک کو باکس میں کہیں پر چھپا دیا۔ اب اس کا شوہر جب بھی کام پر جاتا اور جب وہ گھر میں اکیلی ہوتی تو وہ چپکے سے قرآن پاک کو نکالتی اور پڑھنا شروع کر دیتی۔ پیارے دوستوں، اس طرح سے کئی مہینے گزر گئے، یہاں تک کہ وہ لڑکی حاملہ ہو گئی۔ اب وہ سوچنے لگی کہ میں نے تو اپنے ایمان کو چھپایا ہے، جب شوہر گھر پر نہیں ہوتے تو میں قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں، مگر میں میرے اس بچے کا کیا کروں، میرے بچے کے ایمان کا کیا ہوگا۔ یہی سوچ کر وہ اللہ سے دعائیں مانگتی تھی کہ یا اللہ، کوئی ایسی ترکیب بتا کہ میں اپنے بچے کو بھی کلمہ پڑھا سکوں۔ پیارے دوستوں، اس کو کوئی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے اس بات کو کر سکے، مگر اللہ کی شان دیکھیے، ایک دن اس کا شوہر بیمار ہو گیا اور ہاسپٹل میں اپنا ٹیسٹ کروانے گیا۔ جب ڈاکٹر نے اس کی ساری جانچ کر لی اور جب اس کو اس کے بارے میں بتایا گیا تو وہ سن کر حیران و پریشان ہو گیا، کیونکہ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ تمہیں کینسر ہو گیا ہے اور اس کے بچنے کی امید ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ شوہر یعنی لڑکی کا پتی حیران و پریشان اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی کو دیکھ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ تم بہت خوبصورت ہو، تم بہت وفادار ہو،
محبت کرنے والی ہو، نیک ہو، لیکن تمہارا اور ہمارا ساتھ صرف کچھ ہی دنوں کا ہے۔ میری زندگی صرف 1 مہینے کی اور باقی ہے۔ اور پھر اس نے ہاسپٹل کی تمام باتیں اپنی بیوی کو بتا دیا۔ اس بات کو سن کر اس کی بیوی بھی رونے لگی اور اپنے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے بولی کہ آپ پریشان نہ ہو، میرے پاس اس کی دوا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس سے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، مگر آپ وعدہ کریں کہ میں جو کچھ بھی کروں گی اس کے بارے میں آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، میں یہ وعدہ کرتا ہوں اگر میں صحیح ہو گیا تو تم جیسا کہو گی میں ویسا ہی کروں گا، تمہاری ہر بات مان لی جائے گی۔ اس کے بعد اس لڑکی نے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے شوہر پر دم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس نے اپنے سہیلی کی والدہ کو دیکھا تھا کہ وہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں آپ کا علاج کر رہی ہوں اور آپ کا میرا یہ وعدہ ہو چکا ہے کہ آپ اس کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھیں گے۔ اس کے بعد اس کے شوہر نے سوال کرنا بند کر دیا۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد اللہ کی شان دیکھیے، 1 مہینے تک وہ لڑکی اپنے شوہر پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتی رہی، پورے یقین کے ساتھ اور پورے ایمان کے ساتھ۔ پھر 1 مہینے کے بعد اس کا ٹیسٹ کروایا گیا تو اس کی رپورٹ دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران ہو گیا، کیونکہ اس کی جانچ میں کینسر کا نام و نشان نہیں تھا، اور جانچ میں آیا کہ اس کو تو کبھی کینسر ہوا ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اللہ نے اپنی قدرت سے اس شخص کو پوری طرح سے صحت مند کر دیا۔ بے شک اللہ جسے چاہے شفا عطا کرتا ہے، اور جب وہ بالکل صحت مند ہو گیا تو وہ بہت خوش ہوا اور بیوی سے پوچھنے لگا کہ یہ سب کیسے ممکن ہو گیا اور تم اب کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ میں تمہاری ہر بات کو پورا کر دوں گا۔ بیوی نے اس کے بعد بے جھجک ساری باتیں اپنے شوہر کو کہہ دی کہ کس طرح سے وہ اپنی سہیلی کے گھر پر کھیلنے جاتی تھی جب وہ چھوٹی تھی، اور کس طرح اس نے قرآن مجید کو پڑھنا سیکھ لیا اور کس طرح سے اس کو قرآن تحفے میں ملا، وہ ساری باتیں کہہ دی۔ اس کے بعد وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اب تم بھی کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اب شوہر اس کی بات کو منع نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا، اس لیے اب اس نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہو گیا، اور اس کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس کی پوری فیملی مسلمان ہو گئی، مگر ابھی بھی ان کو ڈر اس بات کا تھا کہ اگر اس کے بارے میں اپنے گھر والوں یعنی پریوار اور سماج والوں کو پتہ چلے گا تو وہ ہمیں جینے نہیں دیں گے، وہ ہمیں پریشان کریں گے، ہمیں سماج سے بے دخل کر دیں گے۔ تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ اس کی تم فکر مت کرو، اس کا بندوبست انشاءاللہ میں کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنی جاب کے لیے سعودی عرب کے ایک بڑی کمپنی میں اپلائی کر دیا، اور اللہ کی قدرت سے اس شخص کا جاب سعودی عرب کے ایک بڑی کمپنی میں لگ گئی، اور اب وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر سعودی عرب چلے گئے اور باقی کی تمام زندگی سعودی عرب میں گزرنے لگی۔ وہاں پر وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، اور یہ اللہ کی مرضی ہے کہ جس کی زندگی چاہے وہ سنوار دے اور جس کو چاہے اسے بگاڑ دے۔